عبداللہ ابن سلام کی حسین و جمیل بیوی تھی۔ عبداللہ ابن سلام معاویہ کی طرف سے کسی حکومتی عہدے پر فائز بھی تھا، لہذا کسی ملاقات میں معاویہ کی نگاہ ارینب پر پڑ گئی۔ معاویہ ارینب کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کو نہیں معلوم کہ یزید بھی ارینب کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ معاویہ کے ندیم کو دونوں کا راز پتہ چل گیا، دونوں سے انعام دریافت کر کے ارینب کو حاصل کرنے کا جال تیار کرنے لگا۔ عبداللہ ابن سلام کے پاس آیا، بہت بڑے حکومتی منصب اور معاویہ کی بیٹی سے شادی کی لالچ دے کر شام بلایا۔ شام میں اپنی شاندار پذیرائی دیکھ کر عبداللہ ابن سلام کو یقین سا ہو گیا کہ معاویہ کی بیٹی سے شادی کی بات ہوا میں نہیں تھی۔ خود معاویہ کے سامنے اس پر گفتگو ہوئی اور معاویہ نے عبداللہ ابن سلام کی تعریف کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس پیشکش کو قبول بھی کر لیا ہے، بس بیٹی بھی مان لے تو بات پکی ہے۔ عبداللہ ابن سلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ خوابوں اور خیالوں میں شیشے کا محل بنا رہا تھا کہ معاویہ کی بیٹی نے شرط لگا دی، پہلے ارینب کو طلاق دو۔ عبداللہ ابن سلام پہلے ہی عقل سے پیدل ہو چکا تھا، فوراً طلاق 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 جاری کر دیا۔ معاویہ نے یہ سن کر کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ عبداللہ ابن سلام اتنا بڑا فیصلہ لینے میں اتنی عجلت کرے گا۔ اس کی اس حرمت کو دیکھتے ہوئے مجھے ابھی اور سوچنا ہوگا۔ اس جگہ عبداللہ ابن سلام کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس دھوکا کے دوسرے رخ کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ معاویہ کی جانب سے ارینب کے پاس قاصد جا چکا ہے۔ البتہ وہ قاصد یزید کی طرف سے بھی تھا۔ وہ جب مدینہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ امام علیہ السلام نے جب قاصد کا مقصد سنا تو فرمایا کہ جب تو دو طرف سے پیغام لے کر جا رہا ہے تو میرا پیغام بھی لیتا جا۔ چنانچہ جب قاصد نے ارینب کو سب کا پیغام سنا دیا تو شکست خوردہ ارینب نے کہا کہ اب بھائی بن کر تم ہی مجھے مشورہ دو کہ میں کس کا پیغام قبول کروں۔ اس نے کہا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو معاویہ کا پیغام قبول کر لو، اگر آخرت چاہتی ہو سردار جوانان بہشت امام حسین علیہ السلام کا پیغام قبول کر لو، اور اگر نہ دنیا چاہیے نہ آخرت تو یزید کا پیغام قبول کر لو۔ ارینب نے اسی وقت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر لیا۔ قاصد خالی ہاتھ شام لوٹا۔ اس طرح یزید امام حسین علیہ السلام سے سخت دشمنی کرنے لگا۔ بہت سے محققین نے اس واقعہ کی تردید کی ہے، کیونکہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامہ والسیاسہ کے علاوہ کہیں اور جگہ یہ واقعہ نہیں ملتا، اور اس کتاب میں بھی بغیر سند کے یہ واقعہ درج ہے۔ اس کے علاوہ اسی بیان میں کئی جگہ تضاد پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر اصل واقعہ اور بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بافرض اس واقعہ کو کسی طرح مان بھی لیا جائے، پھر بھی یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے، اس واقعہ کا قیام کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زمینی حقائق کی روشنی میں سیاسی تجزیہ و تحلیل کے تحت قیام عاشوراء کا پس منظر امام حسن علیہ السلام کے صلح نامہ میں درج ہے۔ جب معاویہ نے صلح امام حسن علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید کی ولادت عہدی کا اعلان کر دیا، تبھی سے در حقیقت قیام کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیام کی چنگاری لگ چکی تھی، لیکن دبی ہوئی اس چنگاری کو شعلہ بننے میں ابھی وقت درکار تھا، کیونکہ اس مقام پر امام نے صبر سے کام لیا۔
قیام کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری تھا، ورنہ لوگ اسے محض حکومت اور مسند کی جنگ سمجھ لیتے، جبکہ حقیقتاً یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ امام چاہتے تھے لوگ اس حقیقت کو سمجھیں، مگر مکار و غیار خلفاء کے دور کے عادی عام لوگوں کے لیے معاویہ کی مکاریوں کو سمجھنا مشکل تھا، اس لیے اس وقت قیام کے لیے زمینہ فراہم نہیں تھا۔ جیسے ہی یزید جیسا فاسق و فاجر، شرابی، کبابی، ظالم و جابر و قاتل اور کھلے عام فسق و فجور کا عادی تخت نشین ہوا تو اب قیام کے لیے حالات مختلف تھے۔ قیام کی چنگاری شعلہ بن رہی تھی، اوپر سے یزید ملعون نے سوال بیعت کر کے اس شعلہ کو ہوا دے دی، اور امام علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے رسمی طور سے کھلے عام قیام کا آغاز کر دیا۔ قیام کربلا میں ابتدا سے انتہا تک کہیں بھی کسی مقام پر کسی خطبہ خطوط، مذاکرات، معاہدات، کسی جگہ ارینب کا تذکرہ نہیں ملتا۔ امام علیہ السلام کی طرف سے قیام کا مقصد اصلاح امت، احیاء سنت، بدعت سے مقابلہ، امامت ولایت، دین کی حفاظت ہے۔ تو یزیدیوں کی جانب سے بیعت یزید اور اس کی ناپاک حکومت ملحوظ نظر ہے۔ یہ تاریخ کے واضح ترین اور روشن ترین صفحات ہیں جس میں کسی قسم کے شک و تردید کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی نہ جانے کیسے عقل کے اندھے ارینب کے واقعہ کو کربلا کے پس منظر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا واقعاً لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ دشمنان اہل بیت قیام کربلا کی اہمیت کو کم کرنے اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو منحرف کرنے کے لیے ارینب نامی یزید کی معشوقہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شادی کا واقعہ قیام کربلا کے پس منظر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں، لیکن یہ تو مسلم ہے کہ اس واقعے کا قیام کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حقیقت کو مانتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ارینب کی داستان کیا ہے۔ یہ داستان کسی خیالی افسانے کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے مختصر انداز میں پیش